بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئے نسخے کے ساتھ جو افادیت کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اسے استعمال میں لائیں گے تو آپ کو بھرپور اس سے فائدہ ہوگا اور آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا پائیں گے۔ یورک ایسڈ ایک ایسا مرض ہے جو آج کل ہمارے یہاں بہت پایا جاتا ہے، اور اگر فیس بک پہ دیکھیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں خود ساختہ حکیموں اور ڈاکٹروں کی، جو عجیب و غریب قسم کے آپ کو یورک ایسڈ کا علاج بتاتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، مختصر سی بات کروں گا کہ آج اس دور میں میرے حساب کے مطابق 70% لوگ یورک ایسڈ کا شکار ہیں۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے لوگ جوتیاں نہیں پہن سکتے، یورک ایسڈ کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں ہل جاتی ہیں اپنی جگہ سے، یورک ایسڈ کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں اور آپ چل نہیں پاتے، اور یہ وہ بیماری ہے جو واقعتاً بندے کو پریشان کرتی ہے۔ میں خود بھی اس مرض کا شکار رہا ہوں۔ تو اللہ پاک ہر اس شخص کو صحت کاملہ عطا فرمائے جو یورک ایسڈ جیسی ملک اور تکلیف دہ مرض کا شکار ہے۔ رات کو بندہ سوتا ہے، صبح اٹھا نہیں جاتا، اٹھتا ہے تو سارے جسم درد کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں درد کاری ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین اس کا جو حل اور علاج ہے، ایک تو یہ کہ آپ ایک چٹنی تیار کریں، اور وہ چٹنی آپ دوپہر اور شام کھانے کے ساتھ کم از کم بڑا چمچ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور یہ چٹنی جو ہے نا، اس کی چیزیں بھی ساری آپ کے کچن سے آپ کو ملیں گی، آپ کو مولوی مشتاق کی دکان سے لینے کے لیے نہیں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس چٹنی میں آپ جو شامل کریں گے وہ ہے ادرک ہے، پودینہ ہے، اناردانہ ہے۔ ادرک، پودینہ، اناردانہ، یہ چیزیں آپ لیں گے، اس کی آپ چٹنی بنائیں گے اور 3 وقت آپ اسے استعمال کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ علاوہ ازیں میتھی دانہ ایک بڑی معروف دانے سے ہوتے ہیں، میتھی میں سے نکلنے، میتھی کا بیج ہوتا ہے ایکچولی، وہ آپ 20 تولہ لے لیں گے، 20 تولہ میتھی دانہ لے لیں گے۔ میتھی دانے میں پھر آپ کلونجی ڈالیں گے، سونف ڈالیں گے۔ یہ آپ ایسا کریں کہ آپ ڈال لیں کوئی تقریباً، بلکہ کلونجی سونف کے ساتھ اجوائن ڈال لیں، اسب گول بھی ڈال لیں، چھلکا اسب گول ڈال لیں، بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا صفوف بنا لیں، اور یہ آپ نے کتنا لینا ہے، ہم وزن لے لیں، ہم وزن لے کے اس کا صفوف بنائیں، اور اس صفوف کو آپ صبح دوپہر شام ایک چمچ جو ہے نا وہ تازہ پانی کے ساتھ استعمال میں لائیں، بلکہ آپ 1 چمچ کی بجائے 1.5 چمچ لے لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ صبح دوپہر شام لیں، چٹنی کے ساتھ استعمال میں لائیں، انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا یورک ایسڈ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہوگا۔ یورک ایسڈ سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے بندے کو جتنا کسی برے آدمی سے بچنا چاہیے۔ آئی ایم سوری ٹو سے دس، بیماری کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جو گون کی طرح بندے کو کھاتی ہے۔ دیکھیں جب آپ کی ہڈیاں نہیں کام کریں گی تو کیا فائدہ، پھر زندگی ڈسٹرب تو ہوتی ہے نا ہڈیوں کے درد ہونے سے۔ صبح بندے سے اٹھا نہیں جاتا، اٹھتا ہے تو جناب اس کے برا حال ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بیچارے یہ سفنج جوتی یا کھلی جوتی پہن کے چلتے پھرتے ہیں، وہ بند بوٹ اور جوتیاں پہن ہی نہیں سکتے۔ شادیوں میں بھی ایسی جوتیاں پہن کے وہ شرکت کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو آپ کو عمل بتایا ہے یہ بہت افیکٹو ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ 1 ماہ کے اندر اندر یورک ایسڈ کی تباہ کاریوں سے بچ جائیں گے اور پرسکون زندگی آپ بسر کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ کم از کم آپ اپنے اللہ سے لو لگائیں۔ دیکھیں آپ کی جو نماز ہے وہ شفا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میں شفا ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں گے،
نماز کے دوران بھرپور طریقے سے اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اس مرض کو ٹھیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ 17 ماہوں کا پیار رکھتے ہیں دل میں، تو وہ ہمیشہ آپ کو شفا بخشتے ہیں۔ مختلف باتیں ہیں، مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گھٹنوں میں بڑا درد ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں جی گھٹنوں میں بڑا درد ہے، تو شرعی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ دونوں پاؤں جب گھٹنوں پہ رکھتے ہیں تو زور دے کے رکھیں، اچھی طرح سے زور دے کے رکھیں، پتہ چلے کہ آپ کے گھٹنے دباؤ میں ہیں۔ پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، تو اپنا یہ جو آپ کی پیشانی ہے بھرپور طریقے سے زمین پہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ سجدے سے اٹھتے وقت پورا وزن دیں دونوں ہاتھوں پہ، اور پھر آپ اٹھیں۔ جن لوگوں کے کیرے کی تکلیف ہے، ناک سے پانی بہتا رہتا ہے، جو لوگ جن کی آنکھیں کمزور ہیں، اگر وہ پورا ماتھا اپنا زمین پہ رکھیں گے اور اس کو تھوڑا وقت دیں گے، توقف کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ چڑیاں اڑانے کی طرح ایسے ماتھا رکھا ایسے اٹھا لیا، نو، ایسا نہیں، پورے طریقے سے آپ ماتھا رکھیں اور بھرپور وزن کے ساتھ اٹھیں، آپ کا کیرا ختم ہو جائے گا، آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا، آپ اطمینان ہوگی، آپ کو نیند بھرپور آئے گی، آپ کو اس کے بے تحاشا فائدے ملیں گے۔ قوت سماعت، قوت حافظہ آپ کی تیز ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ یہاں ہاتھ دیں گے اٹھتے وقت تو آپ کے کندھے مضبوط ہو جائیں گے، کندھوں میں اگر درد ہے، بازو میں اگر درد ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ درد آپ کا نہیں رہے گا۔ اگر آپ اکثر میں نے لوگ دیکھے بیچارے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، کیا کہ جی گھٹنے جو ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ جب آپ گھٹنوں پہ پورا زور دیں گے، پورا دباؤ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھٹنے A1 ہو جائیں گے۔ آپ ان گھٹنوں کو ساتھ نماز کے آپ چھلانگیں لگائیں، بھاگے دوڑیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، شفائے کاملہ آپ کو ملے گی۔ اللہ سے رجوع کرنا بندے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اللہ نے بندے کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میرے ساتھ رجوع کرے، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنے اللہ سے رجوع کریں، ہر مرض کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، ہر دکھ کے لیے اپنے اللہ سے آپ درخواست کریں گے، وہ آپ کی تمام تر بیماریوں کو جو ہے نا وہ ٹال دیں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کا بہترین سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آفات و بلیات کا بہترین ٹالنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔